اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے سب فینس، تھینک یو سو مچ میرے چینل کو لائک کرنے کے لیے، میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ بہت ساری ای میلز جب میں پڑھتی ہوں تو پھر میرا بڑا دل کرتا ہے فوراً میں آپ سے بات کروں۔ ایک تو شکریہ، آپ مجھے اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں سب، اور مجھ سے ایڈوائز مانگتے ہیں، اور مشورہ امانت ہوتا ہے، اور حدیث بھی ہے کہ اور مطلب سنت بھی ہے کہ آپ کا اگر کوئی مشورہ آپ سے مانگے تو آپ کو ٹھیک مشورہ دینا چاہیے۔ تو میری کچھ بہنیں اوبویسلی جب مجھے میسج کرتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اپنی شادی کے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میری بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لو میرج کے اوپر ضرور بات کریں، تو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں پروس اینڈ کونس کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تو لو میرج بری چیز نہیں ہے، آؤٹ آف ایکسپیرئنس میں یہ کہوں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، تو اس وقت ہمیں اس کی ہر برائی، ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا مطلب یہ جو 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، یا جیسے اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں ایک ساتھ، یا آپ کہیں مل رہے ہیں، یا فیس بک پہ آپ کی دوستی شروع ہو گئی اور آپ کو محبت ہوگی، یا آپ کا کوئی فیملی کا رشتہ دار ہے، تو ہم وہ 2-2.5 گھنٹے کی جو ملاقات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی، یا فیملی کے ساتھ یا پھر اکیلے بھی جو ملتے ہیں، تو اس میں اوبویسلی اس ٹائم کے لیے جو بھی آپ سے بندہ ہے یا بندی ہے وہ اپنے بیسٹ بیہیویئر میں آپ سے مل رہی ہے۔ وہ اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں گے، ان کے جو بھی ایک وہ ڈارک سیکرٹس ہوتے ہیں، ہر بندے کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر بندے کا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کیا کماتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کے موڈ سوئنگس کیسے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو اس کے سارے عیب اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، عیب تو نہیں آپ کو نظر آ رہے ہوتے، آپ کو بس خوبی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اوبویسلی ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو میں نے بالکل پاس میں لو میرج کی، میں نے اپنی امی ابو کا اپروول نہیں لیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے خود سے ہی کر لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ تھا کہ مجھے جو ایکسپیرئنس ہے لائف میں وہ یہ ہے کہ موسٹلی ضروری نہیں ہے لو میرجز سکسیزفل بھی ہوتی ہیں بڑے، لیکن ریئر کیسز ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ہوتا ہے کہ لو میرج آپ جب اس وقت اس بندے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنے بیسٹ بیہیویئر میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے تو اوبویسلی آپ 24 گھنٹے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ عادتیں ہیں، یا یہ اس طرح کا ہے، یا اس طرح کی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو وہ لو فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے فلموں میں، ہمیں اللہ بھلا کرے انڈینس کا، کہ انڈین موویز نے ہمارے بچپنوں سے ہمارے ذہن جو ہیں، دماغ، ایون پاکستانی موویز دماغ اتنے خراب کر دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہاں کہ کوئی راج ہوگا، کوئی سمرن ہوگی، یا پھر کوئی مطلب لو سٹوری، یہ سب کچھ حقیقت ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شادی لو میرج کے بعد آپ سمجھتے ہیں ایک فلم چلے گی ہیپیلی ایور آفٹر اگین، ایور آفٹر اگین میں نے لگا دیا ساتھ، تو ایور آفٹر کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ لو میرج کے بعد ہیپی نیور آفٹر ہوتا ہے۔ آپ کو بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اور دونوں سائڈ سے موسٹلی وہ کمپرومائز ہوتے نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ شادی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ارینج میرج کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو لو میرج میں آپ بلیم نہیں کر سکتے نا اپنے پیرنٹس کو، شکایت نہیں کر سکتے، ان کو بیچ میں ڈال نہیں سکتے، کسی چیز میں انوالو نہیں کر سکتے، کہ وہ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم نے خود کی تھی، اب خود بھگتو، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ارینج میرج میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے لڑکا پسند کرتے ہیں یا لڑکی پسند کرتے ہیں، شاید آپ کو وقتاً وہ اچھے نہ لگ رہے ہوں، لیکن وہ دور اندیش ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے، میں کہتی ہوں وہ اللہ کا روپ ہے ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ مطلب جس طرح سے کیئر ہیں اور اس طرح کرنے ہیں، وہ اس طرح سے ہی ہیں کہ بس تو میں تو کہتی ہوں ماں باپ میں کے لیے کہنا چاہیے تجھ میں رب دکھتا ہے۔ سو ہم اس وقت ماں باپ کی بات ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا جو بچے میں نے دیکھا ہے جو سر جھکا کے اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ شاید بہنوں کو شاید کوئی ان لاز میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر کسی کو ہوتی ہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو وہ اکیلی برداشت کر رہی ہیں۔
لیکن جب آپ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ لڑکے کی چال ڈھال سے وہ فیملی چیک کرتے ہیں، سب کچھ کر کے وہ آپ کی شادی کرتے ہیں، اور ان کو زیادہ اور ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ان کی بلیسنگز بھی ہوتی ہیں. جب آپ لو میرج کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کی بلیسنگز نہیں ہوتی، تو وہ شادی اتنی کامیاب نہیں ہوتی. اگر کامیاب ہو بھی بڑے ریئر کیسز ہیں، تو وہ بڑے مطلب میچور لوگ ہوتے ہیں جو لو میرج کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو محبت جو ہے ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک برا احساس ہے، ایک بہت اچھا احساس ہے. سب لڑکے اور سب لڑکیوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں. ایک ایج میں سرٹن ہارمونز ایسے ہوتے ہیں باڈی میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے یا یہ ہے، وہ انفیکچویشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ریئل محبت ہے وہ اپنے ماں باپ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہے. آپ سے جو بلا غرض پیار کرتا ہے وہ صرف آپ کے پیرنٹس ہیں. اس کے بعد پھر بھی اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں، شیئر کریں، اور اگر وہ رضامند ہوتے ہیں، ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو آپ ضرور ان سے شادی کریں. اور اگر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کسی طرح سے بھی تو پھر آپ ان سے شادی نہ کریں. دوسرا یہ میری بہت ساری بہنوں نے مجھے ای میلز کیں جس سے مجھے یہ لگا کہ بہت سارے اوبویسلی لڑکے جو ہیں وہ چکر دیتے ہیں شادی کا، کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ماں باپ نہیں مان رہے، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، میں وہ نہیں ہو رہا. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی عزتوں کے ساتھ، آپ کی فیلنگز کے ساتھ کھیل کے وہ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. تو میری بہنوں اپنی عزت کرنا خود سیکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایسے کسی دھوکے باز کے چکر میں نہ آئیں. سب سے پہلے جب آپ کچھ سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور کسی پہ اتنا بھروسہ کرنے لگتے ہیں شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر، تو اس کے کانسیکوینسز غلط ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی میرے بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آئی ایم شیور وہ مجھ سے اگری کریں گے کہ اگر لڑکی اپنے آپ کو کسی کے حوالے اس طرح سے کرے تو وہ مرد کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ اتنا فرینک ہو رہی ہے یا فری ہو رہی ہے، یو نو واٹ آئی مین، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، تو یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے. حالانکہ آپ کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی، آپ اس کو شاید سچے دل سے محبت کے ساتھ اپنا تن من ہر چیز اس کے لیے سونپ دیتے ہیں، اور بعد میں ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ سوری میرے پیرنٹس نہیں مان رہے، میں تم سے پیار تو کرتا ہوں لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. یا پھر لڑکیاں بھی وائس ورثہ، میں ضروری نہیں کہ میں صرف ایک جینڈر کی سائڈ لوں دوسری کی نہ لوں. آج کل لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی ایسے کہہ دیتی ہیں بعد میں کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میرے پیرنٹس نے میری شادی کہیں اور کر دی ہے. سو جس نے کرنی ہے نا آپ سے شادی تو اس نے کسی بھی حالت میں کرنی ہے. وہ ایک بڑا ہی لیم ایکسکیوز ہوتا ہے. جس بندے نے آپ سے شادی کرنی ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. وہ اپنے ماں باپ کو بھی منا لیتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر بھی لے جاتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ کو بھی منا لیتے ہیں، یا پھر ایفرٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو جو اپنی انڈسٹری کی مثال دیتی ہوں، ریمبو اور صاحبہ کی مثال دوں گی آپ کو کہ ریمبو کو بہت محبت تھی صاحبہ سے، اور صاحبہ کی امی نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ پہلے بیکاز شی وانٹیڈ سیکورٹی فار دا ڈاٹر، اور وہ بہت اچھی بات ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتا ہے. اور انڈسٹری کی فیلڈ اس طرح کی نہیں ہے کہ پرماننٹ کوئی ہو. انہوں نے کہا تو میری بیٹی کے لیے گھر بناؤ، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر دکھاؤ، پھر میں شادی کروں گی. اس نے ریمبو نے بہت دن رات انتھک محنت کی، بہت محنت کی، اس کے بعد گھر بنایا، پھر صاحبہ سے شادی کی. تو جس نے کرنی ہوتی ہے وہ محنت بھی کرتے ہیں اور وہ محبت بھی کرتے ہیں اور پھر وہ شادی بھی کرتے ہیں. تو میری بہنوں اپنی عزت کریں. اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور ماں باپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ نکاح ایک بہترین جو ہے چیز ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی یہ ایک فرض ہے، اور یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے. ان ماؤں سے بھی میں گزارش کروں گی جو اپنے بچوں کے آگے ضد کرنے لگتی ہیں، بیٹوں کے آگے اسپیشلی، کہ نہیں میں نے تمہاری شادیاں نہیں کرنی. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ ماں نہیں مانی اور بیٹے نے پھر اس کے بعد ڈرگز میں چلا گیا یا کہیں چلا گیا یا کچھ کرنے لگا کیونکہ اس کی مرضی کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی ماں نہیں مانتی ہوئی. تو یہ ضدیں یہ چھوڑ دیں، آپس میں اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے آگے سر جھکائیں اور ماں باپ کی مرضی سے شادی کریں. یقین جانیں میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کیا، دے آر ویری ہیپی، دے آر ویری ویلدی، دے آر ویری کنٹینٹ ان دیئر لائف. ان کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہیں. سو لو میرج از اے نو نو اینڈ ارینج میرج از اے یس یس. تو میں آپ کہہ رہے ہوں گے اتنی یہ مشورے دے رہی ہے تو خود فلاپ میرجز ہیں اس کی.
میری کہانی اور ہے، میری ڈیسٹنی اور تھی، اور مجھے اس سفر سے گزرنا تھا، اور میں اس پہ کوئی ریگریٹ بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن میں شرمندہ ضرور ہوں، اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات سنی ہوتی. مجھے جلدی کیا تھی، مطلب میں بہت سارے سوال میرے ذہن میں آتے ہیں جب میں آپ لوگوں کی تانے سنتی ہوں، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ میں نے میری ڈیسٹنی یہ بنائی تھی اور اللہ نے میری قسمت لکھی ہے. تو میں اس کو انکار کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ جو میرے مالک نے لکھا تھا وہ ہوا، اور الحمدللہ اس پہ میں خوش ہوں. تو آپ بھی، میری بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں، اکثر 2-3 لڑکیوں کی ایسی بھی ای میل آئی کہ وہ بہت پریشان تھیں کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور میری شادی نہیں ہو رہی. آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے اللہ وہ میرے لیے کر. ہم اکثر دعاؤں میں بھی ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں، دعا تو پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم بعد میں بہت پچھتاتے ہیں. سو اللہ سے بھی دعا کریں کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ میرے لیے کریں. اور جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، یہ شادی ہونے والی ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گی میری پیاری بہنوں، آپ لوگ میری بیٹیوں ہوں، کہ میری اپنی ایک بیٹی ہے، تو میں ہر ایک لڑکی کو اب اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی نظر سے دیکھتی ہوں. تو اور میری بیٹی بھی آ گئی بیچ میں میں اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی ہوں. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی، جب شادی کر کے گھر جائیں دوسرے، تو بس یہ سوچیں کہ یہ جو پچھلا گھر ہے بس یہ میرا پاسٹ تھا اور یہ میرا میکا ہے، ٹھیک ہے، ان سے میرا تعلق ہے، لیکن اب جس گھر میں میں جا رہی ہوں میرا سب کچھ وہیں ہے. میرے ہسبینڈ کی ماں میری ماں ہے، میرے ہسبینڈ کا باپ میرا باپ ہے، اس کے بہن بھائی میرے بہن بھائی ہیں، اور وہ گھر میرا اپنا ہے، اور اس گھر کو میں نے سجانا ہے، اس کو میں نے سنبھالنا ہے. جب آپ یہ محبت لے کر جائیں گی نا نئے گھر میں، تو آپ کو محبتیں ہی ملے گی. جب ہم نیگیٹیوٹی دل میں لے کے جاتے ہیں، اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل لگے، مشکل ہوتی ہے، نیا گھر ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے سب کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں اپنے آپ کو مولڈ کر لیں گی، سب کے بیہیویئرز کو اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اس کو یہ سمجھ کے درگزر کر دیں، کیا ہمارے گھر میں ہماری لڑائیاں نہیں ہوتی؟ کیا ہماری امی ابا کے ساتھ ہماری پرسنل لڑائیاں نہیں ہوتی؟ یا پھر ہماری بہن بھائیوں سے کانفلکٹ نہیں ہوتے؟ تو یہ سوچ کے آپ نے سب چیزوں کو اگنور کر دینا ہے. اور جب آپ نئے گھر میں قدم رکھیں اور نئی زندگی میں قدم رکھیں، تو یہ سوچ کے رکھیں کہ بس اس میں اللہ کی مرضی ہے، اور میرے اللہ سے دعا کریں کنیکشن صحیح رکھیں. ادھر کنیکشن صحیح ہوگا، میں بتا رہی ہوں، ادھر آپ کے ریلیشن شپ صحیح رہیں گے، آپ کی زندگی صحیح رہے گی. 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے سارے فرائض پورے کریں. بلیو می، زندگی کی ہر نعمت جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی. یہ جو میرا میسج تھا اس ویڈیو میں، وہ ایک بہن کے لیے، آئی ہوپ ان کو یہ میسج مل گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اور میرے بچے کو جی آج کل چوٹ لگ گئی، بہت زور سے گری ہے. آپ نے میری بیٹی کو ایک تو ماشاء اللہ کہنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کو نظر بھی لگی ہوئی تھی، اور اس کا صدقہ بھی میں کل دوں گی. بڑی زور سے بیچاری گری، ایک دم سے اس کا ہوا ہے، اس کا منہ بچ گیا، تو ایک دم سے. ہاں جی. تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.